بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو نمبر 83 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے قتل اور زندگی کی قدر پر قرآن پاک کا طاقتور پیغام۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 کیا کہتی ہے؟ تو دوستو، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 انسانی زندگی کی حرمت کے بارے میں قرآن پاک کی سب سے گہری اور آفاقی تعلیمات میں سے ایک پیش کرتی ہے۔ یہ آیت اکثر اس کی طاقتور بیان کے لیے نقل کی جاتی ہے کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا سوائے اس کے کہ کسی جان کے لیے یا زمین میں فساد کیا ہو، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ تقابل واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر ایک انسانی جان اللہ کی نظر میں کتنی قیمتی ہوتی ہے، اور غیر منصفانہ طور پر جان لینے کی بے پناہ کشش۔ یہ آیت ایک واضح، ایک غیر متزلزل پیغام دیتی ہے کہ انسانی زندگی مقدس ہے اور اس سے ہر حال میں محفوظ کیا جانا چاہیے، سوائے انتہائی مخصوص جائز معاملات جیسے کہ قانونی انتقام یا شدید بدعنوانی کے۔ اس آیت کا پس منظر اس اخلاقی اور ڈھانچے کی گہری بصیرت فراہم کرتا ہے جو اسلام نے انصاف اور زندگی کے تحفظ کے لیے مرتب کیا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کی کہانی کے تناظر میں آتا ہے، جہاں تاریخ کا پہلا قتل کیا گیا تھا۔ قرآن پاک اس کہانی کو نہ صرف قتل کے فعل کی مذمت کے لیے استعمال کرتا ہے، بلکہ ایک بے گناہ جان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دے کر زندگی کی نفس تقدس کو بلند کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ محض ایک شاعرانہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، بلکہ ایک گہرا مذہبی اور اخلاقی اصول ہے جو ایک نوع کے طور پر انسان کی باہمی ربط اور قدر کی عکاسی کرتا ہے۔ قرآن پاک بیان تشدد اور قتل و غارت کے خلاف ایک مضبوط روک کا کام کرتا ہے۔ اسے ثابت ہوتا ہے کہ ناحق قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کا اثر اتنا بڑا ہے کہ پوری انسانیت کو متاثر کرتا ہے۔ قتل کو اس طرح سے ترتیب دینے سے قرآن پاک اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو نقصان ہوا ہے وہ ایک الگ تھلگ نہیں ہے، بلکہ انسانی معاشرے کے تانے بانے سے پھیلتا ہے، امن، سلامتی اور اخلاقی نظام کو متزلزل کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جان لینا پوری انسانی برادری کی توہین ہے۔ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ کس طرح ہر شخص انسانیت کے اجتماعی وقار کا ایک ٹکڑا بناتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آیات انصاف کی پیچیدہ نوعیت کو تسلیم کرتے ہوئے متساویات کی اجازت دیتے ہیں۔ ایک جان کے لیے قتل سے مراد قانونی انتقام ہے، جیسے جان بوجھ کا قتل کے مقدمات میں سزائے موت، جہاں مقتول کا خاندان انصاف کی تلاش کر سکتا ہے۔ اسی طرح زمین میں بدعنوانی کے لیے سنگین جرائم سے متعلق ہے جو سماجی نظم و ضبط کو متاثر کرتے ہیں، جیسے دہشت گردی یا غداری یا استثناء، ایک سخت قانون اور اخلاقی نظام کے اندر وضع کیے گئے ہیں جو مناسب عمل اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ جان لینا کبھی بھی من مانی یا غیر منصفانہ نہ ہو۔ قرآن پاک کا نقطہ نظر زندگی کے تقدس کو، انصاف کو برقرار رکھنے اور معاشرے کو سنگین نقصان سے بچانے کی ضرورت کے ساتھ متوازن کرتا ہے۔ یہ آیت معافی اور رحم کی قدر کے بارے میں بھی سکھاتی ہے۔ اگرچہ ناحق قتل کی شدت پر زور دیا گیا ہے، وسیع تر قرآنی اخلاق جہاں بھی ممکن ہو ہمدردی، مفاہمت اور معافی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ زندگی کے تقدس پر زور افراد اور برادریوں سے پرامن حال تلاش کرنے اور انسانی وقار کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایسی سخاوت کو فروغ دینا چاہیے جہاں زندگی کی قدر کی جاتی ہے، اور تشدد ایک آخری حربہ ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں دی گئی تعلیم بہت سے
عصری مسائل کے لیے بہت دور رس اثرات رکھتی ہے، جن میں سزائے موت، جنگ، دہشت گردی اور انسانی حقوق پر بحثیں شامل ہیں۔ یہ ایک الہی معیار فراہم کرتا ہے جس کے خلاف زندگی اور موت کے تمام اعمال کی پیمائش کی جاتی چاہیے۔ جدید سیاق و سباق میں یہ آیت معاشروں کے معصوم جانوں کے تحفظ، انسان کے ساتھ کام کرنے اور ہر قسم کو غیر منصفانہ تشدد اور جبر کی مذمت کرنے کے متعلق ضروریات کی یاد دلاتی ہے۔ یہ افراد کو چیلنج کرتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کے وزن کو پہچانیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے سے پوری انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اپنی قانونی اور سماجی جدوں سے ہٹ کر آیت زندگی کی قدر پر روحانی اور فلسفانہ عکاسی پیش کرتی ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی منفرد تخلیق ہے، عزت اور وقار ہے۔ روح صرف یاتاتی زندگی سے زیادہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، ایک مقدس امانت جو احترام اور دیکھ بھال کا مطالبہ کرتی ہے۔ کسی کی جان کو ناحق لینا اس مقدس امانت کی خلاف ورزی ہے، حکم الہی اور انسانی خاندان کے خلاف جرم ہے۔ قرآن پاک کی اس عالمگیر طریقے سے قتل کی تشکیل لوگوں کے درمیان ہمدردی اور یکجہتی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ یہ مشترکہ انسانیت کو اجاگر کرتی ہے جو تمام لوگوں کو پابند کرتا ہے۔ قطع نظر نسل، مذہب، قومیت یا پس منظر ایک شخص کی قتل کی طرح تمام لوگوں کے قتل کے مترادف قرار دیتے ہوئے یہ عالمگیر ہمدردی اور انصاف کی اخلاقیات کا مطالبہ کرتا ہے۔ لوگوں پر زور دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو عزت اور تحفظ کے مستحق واد انسانی خاندان کے حصے کے طور پر دیکھیں۔ تو دوستو، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 انسانی زندگی کی حرمت پر ایک لازوال اور طاقتور بیان کے طور پر کھڑی ہے۔ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہر جان انمول ہے اور غیر منصفانہ قتل ایک اعلیٰ ترین جرم ہے جس سے ایک معصوم جان کا نقصان پوری انسانیت کے نقصان کے مترادف ہے۔ ایک سخت اخلاقی فریم ورک کے طور پر اندر صرف اجازت دیتے ہوئے یہ بالآخر انسانیت کو انصاف، رحم اور زندگی کے احترام کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ تعلیم اپنے فوری تاریخی سیاق و سباق سے ہٹ کر گونجتی ہے جو انسانی حقوق کے اخلاقیات اور ایسی دنیا میں امن کے اصول کے لیے ایک بنیادی اصول فراہم کرتی ہے جو اکثر تشدد اور ناانصافی کا شکار ہوتی ہے۔ یہ ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ زندگی کے مقدس امانت کو پہچانیں اور ہر ایک ممکن طریقے سے اس کی حفاظت اور عزت کرنے کا عہد کریں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔